5,40,000 روپے کی ایک غریب کے لیے انشورنس کوریج ہے. وہ جو مریم کی ویڈیو ایک لیک آؤٹ ہوئی ہے جس میں وہ کہہ رہی ہے کہ اگر یہ نتیجہ ہے تو بہت تشویشناک ہے. سڑک بنانا آپ کا 8 مہینے کا کام ہے اور اس کے اندر آپ نے 1 ارب کی سڑک جو ہے وہ 3 ارب میں بنا کے 2 ارب اگر آپ نے باہر بھیج دی ہے, وہ کام ہم نے نہیں کیا. جتنی مبارک باتیں ہمیں ہار کے مل رہی ہیں اور جتنے افسوس ان کو مل رہے ہیں جیت کے, تو لگتا ہے جیسے ہم جیتے ہیں. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہو 2 پوائنٹ. میں ہوں آپ کا میزبان فرحان خان. ناظرین, پاکستان کی سیاست کا پارا روزانہ کی بنیاد پہ بدل رہا ہے. سیاسی صورتحال روزانہ کی بنیاد پہ, بلکہ گھنٹوں کی بنیاد پہ, بلکہ یہ کہیں کہ منٹوں کی بنیاد پہ بدل رہی ہے. کیا سے کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے, سیاسی صورتحال کو جاننے کے لیے آج ہمارے ساتھ انتہائی سینئر پولیٹیشین, پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما اور کارپوریٹ ٹرینر, بیسٹ کارپوریٹ ٹرینر ان پاکستان, جناب اندلیب صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں. ادیم العباس صاحب, آپ کو ویلکم کہتے ہیں. السلام علیکم. شکریہ فرحان, تم نے تو مجھے بہت ہی بڑا اعزاز بخش دیا. میرا خیال ہے there are many people who are better than me in many things. یہ آپ کی عاجزی ہے, بٹ یہ ہے کہ نو ڈاؤٹ یو آر دا ون آف دا بیسٹ. آپ کا جو نام آتا ہے جب کارپوریٹ ٹریننگ کی بات آتی ہے تو آپ کا نام صفحہ اول میں آتا ہے. میڈم, سیاسی پارا عروج پہ ہے اور آپ دیکھ رہی ہیں کہ دن بدن, بلکہ میں نے جیسے کہا ہے کہ منٹس کے حساب سے سیاسی صورتحال بدلتی رہتی ہے. 120 کا الیکشن ہوا, وہ آپ بڑی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ شانہ بشانہ رہی, بڑی ایکٹیولی آپ نے اس کو کیا. کیا وجہ ہوئی, مطلب آپ کو کیا لگتا ہے؟ اور اچھی بات ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے ایکسیپٹ کی اس ہار کو, لیکن ریزن آپ کو کیا لگتا ہے, چونکہ آپ بہت ایکٹیو رہی اس پورے الیکشن میں؟ فرحان, 120 میں جب 420 والوں کو بھگانا ہوتا ہے نا, تو جو 420 لوگ ہوتے ہیں آپ کے پاس, ان کے پاس اتنے حربے ہوتے ہیں. بٹ میرے خیال ہے ایک تو پہلی بات تو یہ میں کہوں گی کہ جتنی مبارک باتیں ہمیں ہار کے مل رہی ہیں اور جتنے افسوس ان کو مل رہے ہیں جیت کے, تو لگتا ہے جیسے ہم جیتے ہیں. بیکاز ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ جی کیا مقابلہ تھا, اور ان کی لیڈ دیکھیں, 40,000 سے شرنک ہو کے 13,000 پہ آ گئی. اور ہم نے 5% اپنا ووٹ بینک بڑھایا, انہوں نے اپنا 18% مائنس کیا. اور فرحان, اس پہ ایک چیز یاد رکھو, ہم مقابلہ کس کے تھا؟ مقابلہ تھا جی فیڈرل گورنمنٹ, سارے ایم این ایز, سارے ریسورسز, پروونشل گورنمنٹ, پنجاب کی گورنمنٹ, تمام ایم پی ایس, سارے ریسورسز, لوکل گورنمنٹ, سارے کاؤنسلرز, چیئرمین, سارے ریسورسز, سارا ڈیولپمنٹ فنڈ, الیکشن کمیشن, پولیس, نادرا, بیوروکریسی, سارے اکٹھے ہو کے اس کے بعد بھی اگر آپ 30,000 ووٹ ہار گئے ہیں, تو پھر میرا خیال ہے کہ وہ جو مریم کی ویڈیو ایک لیک آؤٹ ہوئی ہے جس میں وہ کہہ رہی ہے کہ اگر یہ نتیجہ ہے تو بہت تشویشناک ہے, تو واقعی تشویشناک ہے. اچھا, اس میں ایک اور چیز جو ہے, چونکہ ڈاکٹر صاحبہ نے ڈور ٹو ڈور کیمپین بہت زیادہ کی اور آپ لوگ بھی سب ان کے ساتھ رہے. ایک پرسیپشن یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ کو پارٹی کے اندر سے سپورٹ نہیں تھی کچھ, چونکہ ایٹ دی اینڈ تو کافی لوگ ہمیں نظر آ گئے, میدان میں آ گئے, تمام پارٹیز کے سینئر لوگ بھی, لیکن پارٹی کی جانب سے کچھ رسپانس اتنا اچھا نہیں ان کو ملا. کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ جی ایز اے کینڈیڈیٹ ڈاکٹر صاحب اتنی اسٹرانگ نہیں, چونکہ وہ الیکشن لڑی تھی, لیکن اس کے باوجود یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ پارٹی کے اندر یہ انتشار یا اس طرح کی گفتگو کی وجہ کیا ہے؟ میرا خیال ہے سیاست میں یہ گفتگو بڑی نارمل ہے. پہلی بات تو میں آپ کو کلیئر کروں, ہمارا جو آپ کو ڈور ٹو ڈور لوگ نظر نہیں آئے ہمارے ساتھ, اس کی ایک تو بڑی کلیئر وجہ تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ہمارے سارے پارلیمنٹیرینز کو, سارے لیڈرز کو منع کیا ہوا تھا کہ آپ کانسٹیٹوئنسی میں نہیں آ سکتے. چیئرمین صاحب نہیں آ سکتے, شفقت محمود نہیں آ سکتے, اسد عمر نہیں آ سکتے, شاہ محمود نہیں آ سکتے, میاں محمود نہیں آ سکتے, اور سارے کے سارے ان کو منع کیا ہوا تھا. ان کے دندناتے پھر رہے تھے, بلال یاسین سے لے کے سارے جو ان کے ایم این ایس تھے اور ایم پی ایس تھے. جب ہم ان کو کہتے تھے تو وہ الیکشن کمیشن جا کے ان کو ایک نوٹس دے دیتے تھے. پوسٹ آفس بنا ہوا تھا الیکشن کمیشن, ہم نے جا کے پٹیشن دی, انہوں نے جا کے آگے اس کو فرلا بھیج دیا, اس نے ٹھڈا مارا, دوبارہ آ گیا وہ کانسٹیٹوئنسی میں, ہم نے دوبارہ پٹیشن دی تو آپ نے نوٹس بھیج دیا, اسی طرح الیکشن ہو گیا. ہم پاسداری کر رہے تھے قانون کی, وہ قانون کو توڑ رہے تھے. حتیٰ کہ اینڈ میں جب خان صاحب نے کہا کہ میں نے داتا دربار جا کے دعا کرنی ہے, اس پہ وہ ایک دم الیکشن کمیشن بڑا پرو ایکٹیو ہو گیا, اور جناب جلدی سے انہوں نے کہا جی یہ تو ریلی نکال رہے ہیں, یہ ایلیگل ہے. لیکن ریلی نکالی تھی نہیں تو لوگوں نے مال روڈ سے, چونکہ مال روڈ بھی اس کے اندر آتا ہے وہ پورا ایریا,
मालोड से दादा साहब तक गए थे. تو میں जब فرحان आप آپ ये سے बात कहते हैं ना कि वो खिलाफ वर्जी नहीं हुई थी, तो ये भी इट्स पार्ट ऑफ, आप कह लेंगे تو فرحان مجھے ایک بات بتائیں, اس کے الیکشن کمیشن کے لیے ہم داتا دربار اٹھا کے تو 122 میں کر دیتے. داتا دربار تو وہیں رہنا تھا نا, وہ تو نہیں ہو سکتا. اگر ہم وہاں دعا مانگنے جا رہے ہیں تو کیا کریں. سو پہلی بات ہوئی. دوسری بات جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ خواتین ساری ہمارے ساتھ تھیں, لیکن ڈور ٹو ڈور کے اندر مرد اس علاقے میں نہیں انٹرٹین ہوتے. وہ ایک کنزرویٹو علاقہ ہے, تو جب ہم جاتے تھے ہماری کوشش یہ ہوتی تھی کہ خواتین زیادہ ہمارے ساتھ ہوں اور مرد نہ ہوں. اور وہ میڈیا میں آبویسلی پھر ڈور ٹو ڈور آ رہا تھا تو وہ مرد آپ نہیں دیکھ رہے تھے, اس لیے نہیں کہ پارٹی ہمارے ساتھ نہیں تھی, اس لیے کیونکہ وہ جو ماحول تھا وہاں ہم خواتین کو ہی لے کے جاتے تھے. اچھا, تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چونکہ کیمپین کا آپ کا ڈیزائن اس طرح کا تھا کہ خواتین ہی جائیں اور نہیں, پارٹی میں پھر یہ ایسی کوئی بات نہیں تھی آپ کو لگتا ہے, جو چونکہ بات ہوتی ہے تو بات نکلتی ہے. نہیں ڈاکٹر صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اتنی اسٹرانگ کینڈیڈیٹ, چونکہ الیکشن جو ہے وہ ایک مشکل کام ہے, بہت پیسہ اس میں لگتا ہے, سب چیزیں انوالو ہوتی ہیں. جب مقابلہ جیسے آپ ہماری حکومتی مشنری ہے اور سب لوگ ہیں, اس کا مقابلہ جب کرتے ہوئے تو ڈاکٹر صاحب ایک انتہائی نو ڈاؤٹ ایک زبردست خاتون ہے اور اچھی کینڈیڈیٹ تھی, بٹ پارٹی کے اندر یہ چیز کیوں آئی, یہ آواز بلند کیوں ہوئی, کیونکہ جبکہ وہ کینڈیڈیٹ بہت اچھی ہے, انہوں نے بہت ووٹ بھی لیے. میرے خیال ساری پارٹی میں تو ایک ہی بندے کو سپورٹ کیا گیا ہے اور وہ ہے ڈاکٹر یاسمین. اگر آپ کو یاد ہوگا 2013 کے الیکشن میں 52,000 ووٹ لیا, جو آج تک کسی پارٹی کے کسی کینڈیڈیٹ نے 30 سال میں نون لیگ کے خلاف نہیں لیا. جو لاسٹ ووٹ تھا پیپلز پارٹی کے جو کینڈیڈیٹ تھا اس نے 25,000 لیا تھا, ڈاکٹر صاحبہ نے 52,000 لیا. اور ساری پارٹی آج تک اور سارا میڈیا آج تک یہ کہتا ہے کہ جتنا ووٹ انہوں نے لیا کوئی کینڈیڈیٹ نہیں لے سکتا. اسی لیے خان صاحب نے کہا کہ نہیں یہ لڑیں گی. جب خان صاحب نے یہ دے دیا تو پھر سب کو ہی خیال آیا کہ بھئی یہ تو 2013 کا الیکشن نہیں ہے, کیونکہ 2013 میں تو ڈیوائیڈڈ تھی اٹینشن 340 سیٹوں پہ. اب تو صرف ایک سیٹ پہ نون لیگ ہے اور ان کے لیے ڈو اور ڈائی ہے. ہمارے لیے تو چلیں ایک بائی الیکشن تھا نا, ان کے لیے ڈو اور ڈائی تھا. تو وہ سارا پیسہ سارا کچھ سارے لوگ وہاں ڈالیں گے, تو یہ نہ ہو کہ پچھلی دفعہ 40,000 لیڈ ہے, اس دفعہ ان کی لیڈ جو ہے وہ 60,000 ہو جائے. اور آپ دیکھیں کیسا مقابلہ ہوا کہ ان کی لیڈ یوں نیچے گئی ہے, ہماری یوں اوپر گئی ہے. تو وہ فیکٹ اسپیک لاؤڈر دین ورڈز. وہ تو آپ کو پتہ چل گیا کہ ڈاکٹر صاحبہ جیسا اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہی کوئی نہیں تھا. بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ شروع میں انہوں نے شہباز شریف کو کینڈیڈیٹ رکھنا تھا. جب ڈاکٹر صاحبہ کینڈیڈیٹ اناؤنس ہوئی تو پھر انہوں نے کلثوم نواز کو کیا, بیکاز انہوں نے کہا کہ شہباز شریف تو ہار جائے گا, کلثوم نواز کا تو ہم ایک ایموشنل بلیک میل کریں گے کہ وہ بیمار ہے, وہ ماں ہے, ماں کو ووٹ دو. وہ یہ اس قسم کی انہوں نے پوری کیمپین کی اور اس کو ایموشنلی بلیک میل کرنے کی کوشش کی. ورنہ ان کو پتہ تھا کہ سارا پیسہ ساری ریسورسز ڈاکٹر صاحبہ کے خلاف جیتنا بڑا مشکل. بالکل ٹھیک ہے. اچھا علی صاحبہ, ابھی جو ملک کی صورتحال ہے اس میں چونکہ پاکستان مسلم نواز جو کیسز چل رہے ہیں ریفرنس ہو رہے ہیں. اچھا ایک چیز ہے, خان صاحب کی توپوں کے رخ بھی نون لیگ کی طرف ہیں, پیپلز پارٹی بھی بظاہر نون لیگ کی طرف نظر آتی ہے, جو لفظوں کی بارش ہو رہی ہے اور برسات چل رہی ہے. اچھا جو ایشو یہ ہے کہ ملک کے اندر بہت سے مسائل ہیں, ہمیں وہ مسائل پر سے پردہ چلے گئے ہیں. ایون خیبر پختونخوا کے اندر بھی ابھی بہت سے مسائل ہیں. خان صاحب نے خود کہا کہ ہم نے ویسے ڈیلیور نہیں کیا جیسے ہم کرنا چاہتے. وائی ناٹ فوکس آن دیٹ ایریا کہ آپ جو خیبر پختونخوا ہیں اس کو ذرا تھوڑا سا مزید بہتر کر لیں کہ نون لیگ کے اوپر ہی آپ, وہ تو کیسز چل رہے ہیں, وہ تو چلیں گے معاملات. واٹ ڈو یو تھنک, آپ چونکہ آپ لوگ ان لوگوں میں سے جو پالیسیز کو بھی ریکمینڈ کرتے ہیں خان صاحب کی اس کور کمیٹی کو, تو ایسا نہیں ہے کہ زیادہ فوکس اپنے ایریے کے اوپر کیا جائے؟ کیسز تو چلتے ہی رہیں گے, ریفرنس کی ہو رہی ہیں, سب کچھ جو کچھ بھی ہوگا. فرحان سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو سب سے بڑا ایشو ہے اب تو پروو ہو گیا نا, کرپشن ہے. ٹھیک ہے. آپ کو بھی پتہ ہے کہ اگر اس وقت جو ڈار صاحب ہیں جو وزیر خزانہ ہے وہ خزانہ لوٹ کے پاکستان کو مقروض, آپ کا اللہ معافی دے جو نیکسٹ بچہ ہوگا وہ پیدا ہوتے ہی 1,25,000 قرضے کے ساتھ آئے گا, اور پھر ساری عمر ایسی بجلی اس کو ملے گی اور ایسی گیس ملے گی اور ایسا پانی ملے گا جس میں زہر بھی ہوگا اور جس میں 14 ٹیکسز ہوں گے. 14 ٹیکسز کیوں ہوں گے؟ آپ کا بچہ 1,25,000 قرضے کے ساتھ ہو, ان کے بچے
وہاں 16 پراپرٹیز، ایک نہیں 16 پراپرٹیز میں رہیں، کیونکہ یہاں سے جب آپ وہاں پیسہ بھیج دیں گے تو پھر آپ یہاں ٹماٹر جو ہے وہ 250 روپے کلو کا بیچیں گے، آپ پھر ایک بجلی کے بل میں 14 ٹیکس لگا کے بھیجیں گے، پھر آپ گیس جو ہے وہ 6 مہینے نہیں دیں گے اور لوگ اپنے چولہے نہیں جلا سکیں گے. تو سب سے پہلے تو ہم نے یہ پروف کر دیا ہے اور اسی پہ ہماری جنگ ہے کہ اگر لوگوں کا پیسہ لوگوں پہ لگایا جائے تو لوگوں کی یہ حالت زار نہ ہو جو آج ہے. تو لوگوں کا سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ جی ہم اپنے پیسوں میں سے اپنے بچوں کو منہ میں سے ان کے بچوں میں کیوں ڈالیں. ہم اس کی فائٹ لڑ رہے ہیں کہ ان کے بچوں کے جو انہوں نے وہاں پیسے لوٹ کے وہاں لگائے ہوئے ہیں ایک ایک پیسہ واپس لا کے پاکستان کے بچوں پہ لگائیں. آپ کو پتہ 600 کروڑ کا اس کا فلیٹ ہے حسن نواز کا، اور ہم نے 120 میں کیلکولیٹ کیا کہ اگر وہ ایک فلیٹ جو اپنے بچے کو انہوں نے دیا ہے، جو ان کے بچوں کا حصہ نکال کے وہاں لے کے گئے ہوئے ہیں، جس کی ایک رسید ان کے پاس نہیں ہے، اگر وہ واپس لا کے 120 میں ہم لگائیں، 120 میں 50,000 گھر بن سکتے ہیں، 50,000 خاندان جو ہے وہ آباد ہو سکتے ہیں. پہلی بات یہ. دوسری بات آپ نے خیبر پختونخوا کی، میرا خیال اب تو پروو ہو گیا ہے، گورنمنٹ نے خود اسٹیٹسٹکس دی ہیں کہ خیبر پختونخوا میں پہلی دفعہ آئے ہم، یہ 10ویں دفعہ آ رہے ہیں پنجاب میں، ہم پہلی دفعہ آئے، پہلی باری میں غربت 5 گنا کم ہوئی ہے کمپیئر ٹو پنجاب. یہ گورنمنٹ کی اپنی اسٹیٹسٹکس ہے، نمبر 1. نمبر 2، یہ 30 سال میں پولیس کو انہوں نے بالکل اپنی لانڈی بنا کے گلو بنا دیا ہے. ہم نے پولیس ریفارمز کر کے پورے ملک کے لیے ماڈل دے دیا، حتیٰ کہ اے ڈی خواجہ اور سکھیرا صاحب خود بیان دے رہے ہیں جو آئی جیز ہیں کہ جی ہمیں ویسی پولیس سسٹم چاہیے جو کے پی کے میں ہے. وہ تو مثال بن گئی. اس کے علاوہ آپ دیکھیں تعلیم کے اوپر، پنجاب کے اندر تعلیم میں جاہلیت بڑھ گئی ہے 1% اور الٹریسی بڑھ گئی. ہم نے وہاں 50% کی اٹینڈنس ٹیچرز کی، 100% ہوگی اٹینڈنس. ہاسپٹلس کے اندر ہم نے غریبوں کے لیے 50% جو غریب لوگ ہیں اور اس کو انشاءاللہ 100% پہ لگائیں گے. ہیلتھ انشورنس پروگرام جو ہے 5,40,000 روپے کی ایک غریب کے لیے انشورنس کوریج ہے، کبھی پہلے نہیں ہوا. تو اگر آپ کے پاس تعلیم ہو، اگر آپ کے پاس صحت ہو، اگر آپ کے پاس یہ ساری غربت کم ہونے کے روزگار ہو، 65%، 65% ٹورزم اوپر گئی ہے، جابز کریٹ ہوئے ہیں پہلی دفعہ 4 سال میں، کبھی پہلے نہیں ہوا. تو مجھے یہ بتائیں ہمارا فوکس بالکل صحیح چیزوں پہ ہے. ہاں ہمارا فوکس کس چیز پہ نہیں ہے وہ آپ صحیح کہتے ہیں. ہمارا فوکس جھوٹ بولنے پہ نہیں ہے کہ ہم نے آ کے غلط فگرز اسحاق ڈار کی طرح دکھائے ہیں. اب زبیر بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں اسحاق ڈار صاحب نے غلط فگرز دکھائے تھے. ہمارا فوکس کرپشن پہ نہیں ہے، ہمارا فوکس لوگوں کو لوٹنے پہ نہیں ہے، ہمارا فوکس ہے لوگوں کی زندگیاں بہتر کرنے میں. اور شاید تعلیم اور صحت پہ چونکہ امیجیٹ رزلٹ نظر نہیں آتے، سڑک بنانا آپ کا 8 مہینے کا کام ہے اور اس کے اندر آپ نے 1 ارب کی سڑک جو ہے وہ 3 ارب میں بنا کے 2 ارب اگر آپ نے باہر بھیج دی ہے، وہ کام ہم نے نہیں کیا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا آپ نے جیسے صحت کی بات کی، وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب کے بڑے ابھی بیانات آ رہے ہیں خان صاحب کے اوپر، وہ بھی فائرنگ کر رہے ہیں فل ٹائم. اچھا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جب پنجاب میں ڈینگی آیا تھا تو عمران خان صاحب نے بھرپور تابڑ توڑ ان کو حملے ان کے اوپر کیے. اب وہ کہتے ہیں جی جب ڈینگی آیا پشاور میں تو خان صاحب چلے گئے ہیں پہاڑوں میں، تو ابھی تک وہ کسی مریض کی عیادت تک کرنے کے لیے نہیں گئے. اور ہم جب کہ ان کو کہہ رہے کہ ہم ایکسپرٹس ہیں، ہم سے مدد لے لیں ڈینگی کے لیے. ابھی وہاں پہ مریض، ابھی آپ کو بھی پتہ ہے رپورٹ ہو رہے ہیں، کل بھی ایک مریض مرا ہے. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گی کہ یہ مدد لینا کوئی بری بات نہیں ہے اگر یہ ایکسپرٹ ٹیمیں ہیں پنجاب کی، اگر یہ وہاں پہ جا کے اپنی سروسز دینا چاہتی ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو ڈینگی ہے اللہ معافی دے، کوئی ایک بندہ بھی اس سے سفر کرے جہاں بھی ہو، پاکستانی ہو یا دنیا میں کہیں بھی ہو، یہ ایک مشکل مرض ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ یہ اس کا ایک پیریڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور میں تو خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ کو داد دوں گی، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا جب پنجاب میں آیا تھا تو 400 بندہ ود ان منتھس اللہ معافی دے ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، ایک کی بھی نہیں ہونی چاہیے. تو میں ان کو داد دیتی ہوں کہ انہوں نے انٹرنیشنلی اور لوکلی ساری ریسرچ کر کے ایک پورا سسٹم بنایا ہے اور اس کو کنٹین کیا ہوا ہے، اور اللہ کرے کہ یہ ایک بھی نہ ہو. لیکن بات وہی ہے کہ آپ سیکھیں کس سے؟ آپ ان سے سیکھیں
جنہوں نے ڈینگی کو ایک جس کو کہتے ہیں نام بنا دیا, اور جو کہ آ کے باہر وہاں لگا کے مجمع لگا کے صرف میڈیا اٹینشن کرنے کے لیے بڑی بڑی بڑکیں مار رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ جہاں ہم کوئی ان سے انفارمیشن لینا چاہ رہے ہوں گے یا جہاں کوئی ایسی اویلیبل جو انٹرنیشنلی نہ ہو لوکلی نہ ہو, وہ ضرور لی جائے گی. لیکن اگر آپ نے انتظام کر لیا اور وہ اس کو کنٹین کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ہم اس جو پروسیس کامیاب ہے آلریڈی اس کو کنٹینیو کریں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ابھی الیکشن آ رہے ہیں, اب الیکشنز کے لیے یقیناً تیاری بھی ہو رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے. اچھا یہ چونکہ آپ سے میں اسی لیے یہ سوال کر رہا ہوں کہ آپ لوگ ان لوگوں میں سے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کا ایک سرمایہ آپ کہہ سکتے ہیں, ایک پڑھا لکھا ایسٹ ہے جو کہ اچھی ایڈوائس کرتے ہیں خان صاحب کو. اچھا پاکستان تحریک انصاف میں ہر بندہ لیڈر بنا ہوا ہے معذرت کے ساتھ, مطلب ہر جو بندہ جو ابھی کل جس نے جوائن کیا وہ بھی لیڈر بن گیا ہے اور وہ خود سے ٹکٹیں بھی بانٹنا شروع ہو گیا اپنے حلقے میں. میں آپ کو کئی حلقے بتا سکتا ہوں کہ جہاں پہ بورڈ لگے ہوئے ہیں ایم پی اے کے لیے, ایک ایم این اے جس کو خود پتہ نہیں سیٹ ملنی ہے کہ نہیں ملی, لیکن اس نے بینرز لگوا دیے ہیں, پوسٹرز لگوا دیے ہیں, بل بورڈز لگوا دیے کہ یہ ایم پی اے کا یہ کینڈیڈیٹ ہے ہماری طرف سے. پورے شہروں میں لڑائیاں چل رہی ہیں اس بات کی. تو یہ پارٹی ڈسپلن کی کیا وجہ ہے, کیوں خرابی ہے تحریک انصاف کے اندر خاص طور پہ کہ جگہ جگہ ہر بندہ لیڈر بنا ہو, جب لیڈرشپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ ایک کور کمیٹی نے فیصلہ کرنا ہے, تو اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ ایک تو یہ میں بتاؤں یہ سیاسی کلچر ہے اور اسپیشلی پاکستان کا. جو سیاستدان ہوتا ہے نا وہ اس کے خیال میں اس کی لینگویج میں وہ لیڈر ہی ہوتا ہے, اور وہ ہر کوئی اپنا بینر لگا کے انشاءاللہ امیدوار ہے فلانا فلانا لگا دیتا ہے. وہ اس لیے بھی کرتا ہے کہ ایک تو وہ اس کی ایک ایڈورٹائزنگ سی ہو جاتی ہے اور علاقے میں دھاک سی بیٹھ جاتی ہے کہ بندہ گیا ہے تو اس کو 18 کینڈیڈیٹ ایک علاقے سے اگر کھڑے ہو جائیں گے تو وہ جو پی ٹی آئی کا ووٹر ہے وہ کیا کرے گا؟ 120 میں 52 کینڈیڈیٹ. جی بالکل, 86 نے ڈاکومنٹس اپلوڈ کروائے تھے. تو آپ دیکھیں کہ یہ تو سیاسی کلچر ہے ہمارا کہ ہر بندہ کھڑا ہو جاتا ہے. میں تو کورنگ کینڈیڈیٹ تھی تو میں نے فٹافٹ اپنے ودرا کر لیے, کہیں تو کورنگ کینڈیڈیٹ تھے وہ اصل کینڈیڈیٹ سے زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے. تو ایک تو یہ سیاسی کلچر ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہماری پارٹی کا میرا خیال ہے آپ دیکھیں سوشل میڈیا سے لے کے الیکٹرانک میڈیا تک خان صاحب نے اپنی تقریروں میں بھی کہا ہے, بڑا اللہ اعلیٰ انہوں نے کھلا اعلان کیا کہ جی پارلیمنٹری بورڈ ابھی بنے, ابھی پارلیمنٹری بورڈ نے کوئی فیصلہ نہیں کیا. اس کے علاوہ جو لوگ کہہ رہے ہیں اپنے انیشیٹو سے اپنے علاقے میں جا کے بینر لگا دیتے ہیں اس کو ہم روک تو نہیں سکتے نا, لیکن ہم نے اعلان کر دیا ہے کہ نہ ابھی کوئی ٹکٹیں ڈیسائیڈ ہوئی ہیں اور نہ کوئی ڈیسائیڈ کر سکتا ہے علاوہ اس بورڈ کے. اچھا آپ لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا, لیکن ووٹر بڑا ڈسٹرب ہوتا ہے اس سے نا. آپ کا ووٹر پی ٹی آئی کا خاص طور پہ اگر ووٹر ہے اور وہ کہے گا جی اے بھی کھڑا ہو رہا ہے, بی بھی ہے, سی بھی ہے, اور کس کو کرنا ہے, ایٹ دی اینڈ پتہ چلے اے بی سی سب فارغ ہیں اور پارٹی نے ٹکٹ کسی اور کو دے دیا, وچ از ویری الارمنگ سچویشن. اینڈ آئی مسٹ سے کہ آپ چونکہ اچھا سجیشن کر سکتی ہیں, یہ بڑا ضروری چیز ہے پارٹی کے لیے. اچھا اب مجھے بتائیے کہ 2018 الیکشن ہیں, اس کے لیے آپ کو کیا نظر آ رہا ہے, آپ کی سیاسی بصیرت کیا کہتی ہے, پاکستان تحریک انصاف کی پوزیشن کیسی ہو رہی ہے, ہونے جا رہی ہے, چونکہ ابھی کینڈیڈیٹس کا بھی فائنلائز نہیں ہو, لیکن اس کے باوجود پارٹی کی جانب سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس دفعہ جو مینڈیٹ ہے وہ اچھے طریقے سے آپ لوگ چیزوں کو آرگنائز کر سکیں گے, جو کہ لیک 2013 میں تھا اور 2018 میں آپ کو کچھ بہتری نظر آ رہی ہے؟ میرا خیال ہے کہ تحریک انصاف اس وقت جس پوزیشن میں ہے ماشاءاللہ وہ لیڈنگ پوزیشن میں ہے. ٹھیک ہے, 2 وجوہات کی بنا پہ. ایک تو یہ کہ ہم نے ان 4 سالوں میں بہت کچھ سیکھا اور پایا بھی. یہ کلیئر کٹ ہو گیا ہے عوام کے اندر کہ جی ایک ہی پارٹی ہے جو کہ اپوزیشن کی پارٹی ہے, باقی سب مکمکا تھا, یہ اسٹیبلش ہو گیا. آپ کو پیپلز پارٹی کے جتنے بھی ریزلٹس نظر آ رہے ہیں اس میں وہ کچھ مطلب نہ ہی کہیں اس کے بارے میں تو بہتر ہے. اور دوسرا یہ آپ کو یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ نون لیگ جو ہے اس کی اپنی گورنمنٹ ہے, اپنے پیسے چلا رہی ہے, اپنا سب کچھ چلا رہی ہے, لیکن اس کے باوجود مشکلوں سے وہ جیت پا رہی ہے. اور اس لیے ایک جو وہ ایک آپ کا بہت بڑا ہوم ایڈوانٹیج ہوتا ہے جب آپ گورنمنٹ میں ہوتے ہیں. آپ کی اپنی پچ ہے, آپ کے اپنے ماحول ہیں, آپ کے اپنے امپائر ہیں, وہ آپ سارا جو ہوتا ہے نا جب وہ جنرل الیکشن آتے ہیں تو وہ تھوڑا نیوٹرلائز ہو جاتا ہے. ابھی کہ نون لیگ اس میں بھی کوشش کرتی ہے ریگنگ کرنے کی. تو ہم نے اس دفعہ سیکھ کے اپنی تیاری بہت اچھی کی ہوئی ہے.
اور آپ دیکھنا کے پی میں بھی اور باقی پروونسز کے اندر بھی اس دفعہ تحریک انصاف جس طرح میدان میں اترے گی اور جس طرح سے مقابلہ کرے گی اور جو اس کی اس وقت فالوئنگ ہے، آپ کو یقیناً پتہ چلے گا کہ یہ الیکشنز شاید پاکستان کی تاریخ کے سب سے امپورٹنٹ الیکشنز ہوں جس میں تحریک انصاف اپنا مقام ایز دا نمبر 1 پارٹی انشاءاللہ پالے گی۔ اچھا میڈم، یہ فالوئنگ جو آپ نے لفظ یوز کیے، یہ سوشل میڈیا فالوئنگ کی بات کریں گے، آن گراؤنڈ فالوئنگ کی بات کریں گے؟ دیکھیں، میں تو آپ کو پتہ ہے، آپ خود ہی شروع ابھی آپ نے کہا کہ میں تو گھر گھر ہی جاتی ہوں، میں نے ڈور ٹو ڈور کیا۔ اگر 120 سب سے مشکل کانسٹیٹوئنسی پاکستان کی نہیں ہے تو شاید ٹاپ 3 سب سے مشکل کانسٹیٹوئنسیز میں ہو۔ کچھ لوگ اس کو کمپیئر کرتے ہیں لڑکانہ سے، کچھ لوگ اس کو کمپیئر کرتے ہیں 9-0 MQM والے سے۔ سو اگر اس کے اندر ہم نے ڈور ٹو ڈور جا کے حقیقت وہاں دیکھی ہے اور سارے بیریئرز کے بعد، آپ کو پتہ ہے ہماری بچیوں کو مارا گیا، ہم تھانوں میں بیٹھے ہوتے تھے، ٹارچر کے بعد، ہراسمنٹ کے بعد، پیسے کے بعد، دھونس کے بعد، زکوٰۃ کی بلیک میل کے بعد، اگر یہ ان کا حال ہے، گراؤنڈ ریالٹی ہے، میں فیس بک کی بات نہیں کر رہی، میں بات کر رہی ان گلیوں کی، ان بازاروں کی جو کہ ان کے گڑھ سمجھے جاتے تھے، جو کہ ان کے تخت سمجھے جاتے تھے، اگر ان کے اندر دراڑیں پڑ گئی ہیں اور وہ گرتے نظر آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اٹ از ٹائم فار دیم ٹو ریئلائز کہ اب وہ ریگنگ اور وہ دھونس اور دھاندلی والا زمانہ جو ہے وہ چلا گیا۔ اچھا اندیزہ بھائی، ایک ٹیکنیکل سا کویشچن ہے، میاں صاحب پنڈی سے جب نکلے تھے اور اسی حلقے میں آ کر انہوں نے اختتام کیا اور انہوں نے کہا جی عوام کی طاقت اور ووٹ بتائے گا کہ عوام کس کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، اس حلقے میں ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحبہ نے ڈور ٹو ڈور اتنی کمپین کی کہ ہم نے تاریخ میں اتنی کم کمپین نہیں دیکھی کہ جس طرح وہ گھر گھر گئی، لیکن ووٹنگ ٹرن آؤٹ بڑا کم پڑا ہے۔ اس کی کیا وجہ آپ کو لگے گی؟ جس طرح ووٹ پڑنا چاہیے تھا اس طرح ووٹ نون لیگ کو تو پڑا ہی نہیں ہے، میں ٹو بی ویری آنیسٹ، کہ جس طرح ان کو پڑھنا چاہیے اور جس طرح ان کا وہ حلقہ آبائی حلقہ ٹوٹل ٹرن آؤٹ بہت کم رہا، اس کی کیا آپ کو وجہ نظر آتی ہے؟ دیکھیں فرحان، ایک تو بائی الیکشن ہوتا ہے، اس کا ایک نیچرل فینومینا ہوتا ہے کہ وہ جن الیکشن کی طرح بیک نہیں ہوتی، ایک وہ فیکٹر ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ فیکٹر فیئر فیکٹر ہے۔ آپ ایک بائی الیکشن میں، اب میں آپ کو ایک سمپل سا ایگزامپل دیتی ہوں جو کہ آپ نے میڈیا پہ بھی دیکھا ہوگا، میں اور ڈاکٹر صاحبہ جا رہے ہیں گلی میں، ڈور ٹو ڈور ناک کر رہے ہیں، 4 موٹر سائیکلیں آتی ہیں، کنڈے بیٹھے ہوتے ہیں وہاں، سائلنسر اتار کے پوری گلی میں ان کی آوازیں آتی ہیں، ہاتھ میں انہوں نے بینر پکڑے ہوئے اور وہ جس قسم کی گفتگو اور نعرے مار کے گزرتے ہیں گلی میں سے، لوگ اپنے کنڈے بند کر لیتے ہیں ڈر کے مارے، اچھا، اور لوگ اندر گھس جاتے ہیں، اتنا ہی کافی ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے وہاں رہنا ہے۔ ان کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ اس گھر میں کتنے بندے کس کو ووٹ دے رہے ہیں، اور یہ وہاں دھمکیاں، ہمیں لوگوں نے کہا، ایسے کہا، ہم گزر رہے تھے تو وہاں اس بندے نے ہمیں ویو کیا تو اس نے وہ لگایا ہوتا اسٹکر اور مریم کی تصویر تھی اس میں، تو اس نے جب ہمیں ویو کیا، ہم نے کہا یہ کیا ہے؟ کہتا جی اسٹکر میں لایا ہوا ہے، ووٹ تو نہیں دوں گا، دسرانی ہوں۔ یہ بہت دفعہ ہوا۔ اب جب فیئر فیکٹر ہے، انہوں نے اپنے بندے گلی میں لگائے ہوئے ہیں کہ کون نکل کے کس کو ووٹ کر رہا ہے، بہت سے گھر اس وجہ سے نہیں نکلتے، اور یہ ایک فیکٹ ہے کہ انہوں نے وہاں رہنا ہے، اس علاقے میں نوکریاں انہوں نے بہت دی ہوئی ہیں، اور اگر یہ لوگ وہاں رہنا چاہتے ہیں، گورنمنٹ ہی نہیں کی ہے، دھونس ہی نہیں کی ہے، پولیس ہی نہیں کی ہے، کچہری ہی نہیں کی ہے، تو لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہے کہ کھل کے اپنا رائے کا اظہار کریں۔ بالکل ٹھیک ہے، خوف فیکٹر آپ زیادہ اس میں کہتی ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ ناظرین، آپ نے گفتگو سنی اندلی عباس صاحبہ کی۔ یقیناً پاکستان کے لیے، ایک پازیٹیو پاکستان کے لیے اور آنے والے الیکشنز کے لیے ہمیں بہت پیورٹی کی ضرورت ہے، اور خاص طور پہ جس طرح الیکشن جو گزشتہ گزرے اس میں ووٹنگ ٹرن آؤٹ کم رہا، لیکن جنرل الیکشن میں ہر بندے کا حق ہے، ووٹ اس کی امانت ہے، اور اس امانت کا اس سے صحیح طریقے سے استعمال کرنا ہے، اور کوشش کرنی ہے ایسے کینڈیڈیٹ کا ووٹ کاسٹ کریں جو آپ کے لیے بہتر ہو، جو آپ کے بچوں کے لیے بہتر ہو، جو عوام کے لیے بہتر ہو، اور جو آپ کے محلے اور علاقے کے لیے بہتر ہو۔ اپنے میزبان فرحان خان کو اردو پوائنٹ سے دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔
ہے.